السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ عمران خان سے رابطہ ہوا ہے، چاہتے ہیں ہم پی ڈی ایم سے رابطہ نہ کریں۔ فواد چودھری کی بہت اہم میڈیا سے گفتگو، آئینی ترامیم کے بغیر الیکشن آگے نہیں جا سکتے۔ جبکہ آج فضل الرحمان صاحب کو بہت اہم اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ عدالت ہے یا پنچایت ہے۔ عدالت جس اختیار کے تحت دھوست دکھا رہی ہے وہ اس کا اختیار نہیں رہا۔ پنجاب میں الیکشن کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی بندوق کے زور پر مذاکرات نہیں کرا سکتا۔ ایک صوبے میں انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں تو باقی 3 صوبوں میں اثر پڑے گا۔ اگر کراچی کی ہم بات کریں تو ادارہ شماریات اعداد و شمار سے خود مطمئن نہیں اور مردم شماری کی تاریخ میں توسیع مزید کی گئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ممبر ہیں صوبائی اسمبلی عادل احمد۔ بہت شکریہ عادل آپ کا۔ تھینک یو۔ علی شاہ جاموٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر علی شاہ جاموٹ صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب۔ عادل، سب سے پہلے تو کیا کہیں گے کہ آج جو گفتگو ہوئی ہے اور عدالت ظاہر اب بھی 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہے، اور نے کہا جی اگر خود آپس میں آپ لوگ بات کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، یا مذاکرات کی آپس میں جو کچھ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ تمام جماعتیں رابطہ کریں اور کوئی فیصلہ اگر کر لیتے ہیں تو پھر کسی حد تک کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں، 14 مئی کی جو تاریخ ہے وہ تو آئینی جو بائنڈنگ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس ملک کی سب سے بڑی عدلیہ ہے انہوں نے دی ہے، اور میرے خیال سے اس پر عمل نہ کرنا یا آئین کی میں جو دی گئی مدت ہے اس میں الیکشنز نہ کروانا، یہ کھلم کھلا آئین کو ریپ اپ کر کے پاکستان کو ایک جنگل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ مذاکرات کی جہاں تک بات ہے اور جہاں تک حکومت سے اور دیگر جماعتوں سے بات چیت کی بات ہے، وہ اس چیز پر ہوں گی کہ وہ جو قومی الیکشنز ہیں، جو قومی اسمبلی ہے، اس کو بھی جلد ڈیزالو کر کے اور اس کو بھی جو ہے پہلے الیکشن جو ہیں اس کی طرف۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہی تاریخ ہو جائے، لیکن اس کے لیے پہلے قومی اسمبلی ظاہر ہے اس کے لیے توڑنی پڑے گی، اس کے بعد بات ہوگی۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی بندوق کے زور پر تو مذاکرات نہیں کرا سکتا، اور ایک صوبے میں انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں تو باقی 3 صوبوں میں الگ اس کا اثر پڑے گا۔ تو سر کیا لگتا ہے آپ کو، یہ مذاکرات کیا بندوق کے زور پر ہو رہے ہیں اس وقت یہ بات ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل بندوق کے زور پہ تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں، اور جہاں تک آئین کی بات ہے تو 14 میں جو ڈیٹ دی گئی ہے، اگر وہ بھی آپ دیکھیں تو 90 ڈیز سے تو زیادہ ہو جاتے ہیں جی، تو وہ آئین تو ادھر ہی مطلب آپ نے فالو نہیں کیا نا، وہ 90 ڈیز سے تو زیادہ ہو جاتے ہیں، 100 کچھ دن ہو جاتے ہیں، تو اس کو تو آپ چھوڑتے ہیں۔ دوسرا جو ہے، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز پہلے ہوا کرتے تھے، پھر پروونس کے ہوتے تھے، تو اس میں آبویسلی جب ایک صوبے میں اگر کسی کی بھی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں یا کے پی میں، تو وہ آبویسلی انفلوئنس کرے گی نیشنل اسمبلی کے الیکشنز پہ۔ تو ہم لوگوں کا یہ ہے کہ الیکشن 7:30 ہوں، اور یس جو ٹائم ہے الیکشنز کا اسی پہ ٹائم پہ ہوں گے۔ باقی کسی بندوق کی زور پر آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جی بیٹھے اور مذاکرات کریں۔ اچھا، کیونکہ آج فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی، وہ حمایت نہیں کرتے مذاکرات کی، اور آج بھی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ عدالت ہے یا پنچایت ہے، اور عدالت جس اختیار کے تحت دھوس دکھا رہی ہے وہ اس کا اختیار نہیں رہا۔ تو اس موقف پر آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے فضل الرحمان صاحب کا؟ اس میں جی ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب اب جو کولیشن گورنمنٹ ہے یا اس میں پی ڈی ایم کے ہیں، پیپلز پارٹی کا تعلق، ہمارا جو تعلق ہے، مطلب جو ہمارا سٹانس ہے کہ جی مذاکرات بالکل ہو، باتیں ٹاکس آپ کر سکتے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں باتوں کے۔ تو اس میں پیپلز پارٹی کا وفد مولانا صاحب سے ملا بھی ہے، مولانا صاحب ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ عزت ہے، اور جو بھی فیصلہ کریں گے ایک ساتھ بیٹھ کر کریں گے۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ بیک ڈور سے 1 یونٹ لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کو بھی، آپ کی پارٹی کو کیوں لگتا ہے کہ بیک ڈور سے کچھ طرح کی کوشش ہو رہی ہے کہ 1 یونٹ بنانے کی، جس طرح اس زمانے میں تھا؟ 1 یونٹ لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ نہیں، مشکل ظاہر ہے وہ 1 یونٹ والے سے وہ سسٹم تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ہمارا ایک ہی جو جمہوری نظام ہے، اس کو اسٹرانگ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اسی کو چلانا ہے، ٹائملی الیکشنز ہوں،
जिस वक्त पूरे मुल्क में एक ही टाइम पे इलेक्शन हो। अच्छा, एक टाइम पे इलेक्शन, आदिल क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने है, वो चाहते हैं एक टाइम पे इलेक्शन हो लेकिन ये असम्बली मुद्दत पूरी करे और उसके बाद फिर इलेक्शन की जानिब पाएँ, जबकि अब मामलात की तो ज़ाहिर है कुछ और हो चुके हैं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन और कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो ज़ाहिर है अगस्त, 12 अगस्त या 16 अगस्त तक जाएगी। देखें, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सारे इलेक्शन जो है वो एक साथ होंगे। आइन ने इख्तियार दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर को भी, किसी भी प्रोविंस के, और प्राइम मिनिस्टर को भी, कि वो किसी वक्त भी, कबल अज़ वक्त भी जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करके इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो एक साथ इलेक्शंस करवाने की जो बात हो रही है, ये आइन कोई मोम की नाक नहीं है कि इसको मरोड़ के आप किसी तरफ भी ले जाएं और अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिशात और अपनी उसके मंशा के मुताबिक जो है वो आप आइन के कुछ हिस्से माने और कुछ हिस्से ना माने। तो आइन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है इस बात पे कि चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है, वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकता है। नहीं, जिस तरह अभी शाह साहब ने फरमाया है वो यही कह रहे हैं कि जी अगर एक असम्बलियाँ पहले हुकूमत बन जाती है और फिर आप कौमी असम्बली की तरफ जाते हैं 3-4 माह के बाद, तो फिर वहाँ जिसकी हुकूमत होगी असरअंदाज तो होगी। नहीं, देखें, अभी जो है पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या केयर टेकर गवर्नमेंट है? केयर टेकर नहीं है। वो जो सीएम साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको तो जरदारी साहब अपना बच्चा कहते हैं, और उनकी जो हरकतें हैं वो कहीं से केयर टेकर की लगती हैं। वो किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से जो है वो उसके ऊपर फैशिज्म का उन्होंने जो है वो पहाड़ जो है वो तोड़े में, और किस तरह से वो बायस्ड किस्म के जो है वो सीएम है। वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, वो केयर टेकर गवर्नमेंट थोड़ी है। अभी आप अगर उनके नीचे गवर्नमेंट करवाओ तो वर्स्ट एवर जो है वो कोई अगर आपकी पॉलिटिकल हरीफ हो वो भी इतना सख्त मुखालिफ नहीं होता जितना वो है। अगर ऐसा आप इनके बारे में कमेंट कर मेरे रहे हैं ख्याल आदिल, तो फिर इसी के अंडर में इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार हैं आप? भाई हम तो कर रहे हैं ना, हम तो कब से कह रहे हैं कि इलेक्शंस करवाएं। केयर टेकर के खिलाफ हमारे सारे तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद हम उनके नीचे इलेक्शंस, हम ये कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ मिला लें, आप केयर टेकर भी अपना ले आएँ, आप सारी इंतज़ामिया को भी साथ मिला लें, आप धांधली भी कर लें, लेकिन इलेक्शंस करवाएं, फिर भी आप हारेंगे। और यही वजह है कि ये इलेक्शन से भाग नहीं सारी जमातें, कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ है, केयर टेकर भी इन्होंने अपने लगाए हुए हैं, इंतज़ामिया भी सारी इनकी है, गिरफ्तारियां भी ये कर रहे हैं, केसेस भी हम पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। फिर भी इनको डर लगा हुआ है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन जो है वो आगे होने चाहिए। आइन को जो है किसी तौर पर भी उसके अंदर जो 90 दिन की मुद्दत है, इलेक्शंस उससे आगे नहीं जाने चाहिए। अगर ये जाते हैं तो फिर फ्री फॉर ऑल है, अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी वो भी आइन को नहीं मानेगी, वो भी अपनी मर्जी से इलेक्शंस को आगे ले जाएगी और कहेगी कि मुल्क में जो है वो सिक्योरिटी की सिचुएशन नहीं है और मुल्क में फाइनेंसेस नहीं है और मुल्क में ये पैसे नहीं जारी करें। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है इस मुल्क के अंदर? जावर साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो कि सियासी जमातें इस बात से खाइफ हैं कि इमरान खान की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, अगर हम सब मिलकर भी 12-13 जमातें मुकाबला नहीं कर सकती तो लिहाजा आगे किया जाए इलेक्शन। नहीं, ये कि भूल है, पता नहीं अपने ख्याली दुनिया में रहते हैं लोग सारे। 90 डेज से तो वैसे ही आगे जा रहे हैं ना, कौन सा आइन के उस पे 90 डेज में तो आप लेके गए ना उसको? जी, वो तो कोच लेके, डेट हमने थोड़ी दी है, तो कोच ने डेट दी है। नहीं, आपने टाइम पे करवाई नहीं ना टाइम तो जी अभी कोर्ट ने तो 30 अप्रैल की डेट दी थी। होगा इलेक्शन का टाइम कब है, मुद्दत कब गवर्नमेंट की पूरी होती है, आप वो देखें ना। हम तो उस टाइम पे कराएंगे, इनके कहने पे थोड़ी हम पहले करवा लेंगे। अच्छा, अब जो जावर साहब, अब जो 14 मई की बात की गई है, तो 14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी हिस्सा लेगी या इस हक में नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होनी चाहिए पंजाब में? मेरा जो ख्याल है, मेरा तो नहीं ख्याल कि इलेक्शन 14 मई को होंगे। मेरा तो ख्याल है कि जो टाइम है मुद्दत पूरा करेगी हुकूमत, अक्टूबर में जाके इलेक्शन होंगे, उसमें बिल्कुल हिस्सा लेंगे और भरपूर हिस्सा लेंगे, उसमें आप रिजल्ट्स भी देखेंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का कहा है पंजाब में, सर फिर ये सरहीन खिलाफ वर्जी नहीं होगी आइन और कानून की? आइन को तो जी आप देखिए 90 डेज से तो वैसे ही आगे हो रहा है ना, वो 90 डेज में तो हो ही नहीं रहा है, वो तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी आइन की वो खिलाफवर्जी हो रही है। और अभी जो आप हालात देख रहे हैं इस टाइम पे तो मुमकिन है नहीं कि अभी फौरन इलेक्शन हो जाए। अच्छा, ये जो अब इलेक्शन कमीशन ने भी रिपोर्ट जमा कराई गवर्नमेंट की तरफ से कि जी सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है और स्टेट बैंक ने पैसे देने को मना कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा है कि जी फिलहाल पोजीशन ऐसी नहीं है, मईशत कमज़ोर है, इस तरह के जवाब ख़ास तौर पर दहशतगर्दी का ख़तरा भी मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें, इस बात की तो गारंटी नहीं है अगस्त तक सही हो जाएगा सब कुछ? इसकी गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, लेकिन कोशिश पर मतलब उसके लिए तैयारी तो पूरी होगी ना, उसके लिए टाइम चाहिए, जो गवर्नमेंट मांग रही है टाइम।
اور یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اس ایک سال میں گورنمنٹ ظاہر ہے عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے. مہنگائی 13% پر چھوڑی تھی پی ٹی آئی نے, اب 27-28% پر پہنچ گئی ہے. پیٹرول, ڈیزل, ڈالر, تمام قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. ہلو جی جامور صاحب, جی, ایک سال کی کارکردگی موجودہ حکومت کی ظاہر ہے وہ ایسی تو نہیں ہے جس پر آپ ووٹ مانگ سکیں. آج وہ ظاہر ہے جب نیکسٹ ہم نے انہیں اپنا جو ہمیں بچے میں ملا تھا تو وہ اتنا برا معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے کہ اس کو سمیٹنے میں اور وہ سارا ایک سال میں ظاہر ہے کا میس کلیئر نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ بہتری ہو. اچھا, یہ سب کچھ کیا ذرا آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ہے. بالکل, اب 4 سال جو انہوں نے بیڑا غرق کیا معیشت کا, اسی کو سنبھالنے میں پورا ٹائم لگ رہا ہے. تو عدیل, یہ جو 4 سال میں آپ نے بیڑا غرق کیا ہے, پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ جی اس کو سنبھالنے وقت تو لگے گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو انہوں نے عرض کیا کہ ویسے بھی 90 دن سے آگے چلے گئے الیکشنز, تو وہ گورنمنٹ کی وجہ سے گئے نا. 30 اپریل کی ڈیٹ دی تھی صدر صاحب نے الیکشنز کی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا گیا, تو 14 مئی کی ڈیٹ جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ نے دی ہے. ہمارا تو موقف یہ ہے کہ آئین کی جو مدت ہے اور آئین کی جو بائنڈنگ ہے اس کے مطابق جو ہے اس پہ عمل کیا جائے. اگر اس ملک میں آئین کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا اور سیاسی جماعتیں کھلم کھلا آئین کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کریں گی اور انکار کریں گی, ماننے سے انکار کریں گی, سپریم کورٹ کے احکامات ماننے سے انکار کریں گی, تو یہ اس ملک میں کوئی ٹیکس کا قانون کیوں مانے, کوئی ٹریفک قوانین کیوں مانے, کوئی دیگر جو قوانین ہیں ملک کے وہ کیوں مانے, کیوں اس گورنمنٹ کو کیوں ٹیکس دے کوئی, جب گورنمنٹ ہی آئین کے اوپر نہیں چلے گی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو جس طرح سے یہ کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں, اس کی سخت سے سخت جو ہے وہ اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے, اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. اگر گورنمنٹ ہماری آئے گی ایک ایک کے خلاف کارروائی ہوگی, آئین پہ کی جو آئین سے جو غداری کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. جہاں تک بات ہے دیگر کہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کر دیا, اور 35-40 سال سے پچھلے یہ لوگ جو اس ملک میں جو گل کھلا رہے ہیں وہ انہوں نے جو ہے ترقیوں کی معراج پہ پہنچا دیا تھا. یعنی جب 2018 میں ہمارے پاس گورنمنٹ آئی تو 20 ارب ڈالر کا 21 ارب ڈالر کا جو خسارہ تھا وہ انہوں نے گل کھلائے تھے. سارا 35-40 سال انہوں نے جو ہے وہ ترقی کی معراج پر پاکستان کو پہنچایا تھا, تو 20-21 ارب ڈالر کا خسارہ ہمیں دیا تھا. ایکسپورٹس اس وقت جس حالت میں تھے وہ انہوں نے ترقیوں کی معراج پہ پہنچایا تھا پاکستان کو. 3.5 سال کی گورنمنٹ کرنے کے بعد ہم نہیں کہہ رہے, ان کی اپنی گورنمنٹ آئی, ان کی اپنی اکنامک سروے رپورٹ آئی, ان کی اپنی گورنمنٹ کے نیچے جو اکنامک سروے رپورٹ نے جو فگرز دیے اس کے مطابق پاکستان 6% کی رفتار سے جو ہے وہ گروتھ ترقی کر رہا تھا. 6% گروتھ ریٹ تھا پاکستان کا. ان کی اس کے مطابق جو ہے 17 ارب ڈالر کے ریزروز تھے پاکستان کے پاس. ان کی رپورٹ کے مطابق 32 بلین ڈالرز پلس جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس تھیں, 32 بلین ڈالر پلس جو ہے وہ ریمیٹنسز تھیں. ان کی مطابق جو ہے وہ انڈسٹری لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 11% سے جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا. ان کی فگرز کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کے اندر 85 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ 3.5 سال میں جنریٹ ہوئی تھی. ان کی ہی اکنامک سروے کی رپورٹ نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سالہ اکنامک جو پرفارمنس تھی اس کو پچھلے 17 سال کی پرفارمنس میں سب سے اچھی پرفارمنس قرار دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ادھر ٹی وی پہ آ کے فضول قسم کی جو ہے اسٹیٹمنٹ دینا کہ عقل سے اور فیکٹ سے اور حقائق سے منافی, تو یہ آپ ٹی وی پہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن حقائق اور فیکٹس اور رپورٹس آپ اٹھا کے دیکھیں آپ اپنی گورنمنٹ کے, تو تحریک انصاف نے 3.5 سال کے دور میں بہترین معاشی پرفارمنس دی تھی. اور پچھلے ایک سال کے اندر جو تباہی اور بربادی یہ لے کر آئیں, 17 ارب ڈالر کے ریزروز کہاں پہنچا دیے انہوں نے. آج پاکستان دیوالیہ کے قریب کھڑا ہے. آج جو پاکستان کی ایکسپورٹ سے وہ کہاں پہنچا دی. انڈسٹریز ساری بند کر دی انہوں نے, ساری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. 50 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو پاکستان کی ایکسپورٹس تھی وہ کدھر انہوں نے نیچے پہنچائی. ریمیٹنسز نیچے آ گئی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اس ملک کا مہنگائی کا عالم کیا ہو گیا ہے. جو تیل ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں 115 ڈالر کا پر بیرل مل رہا تھا, ہم 150 روپے لیٹر دے رہے تھے پاکستان میں. وہی تیل آج 75 ڈالر پر بیرل مل رہا ہے دنیا میں, اور وہ ہم دے رہے ہیں 300 روپے لیٹر, اور ابھی 75 روپے اور اس پہ بڑھانے کا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. بہت ہی ٹھیک ہے, تو یہ وہ حالات انہوں نے کر دیے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر احساس پروگرام چل رہا تھا, انہوں نے سارا وہ بند کر دیا. صحت سہولت جو پروگرام تھا وہ انہوں نے بند کر دیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں لنگر خانے چل رہے تھے, انہوں نے آگے بند کر دیے. شیلٹر ہومز چل رہے تھے, انہوں نے آگے بند کر دیے. ریڈی باندھ پروگرام جو روزگار کے لیے لوگوں کو دیا تھا وہ انہوں نے آگے توڑ دیے لوگوں کے.
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ کیش ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہو رہی تھی، وہ آگے انہوں نے ختم کر دی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر احساس پروگرام جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری تھا. آج آٹے کی لائنوں میں لگ کر لوگ مر رہے ہیں، یعنی 16-17 اموات جو ہے وہ آٹے کی لائنوں میں ہوئی ہیں، اور وہ آٹا جو یہ دے رہے ہیں وہ کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہے. اور اس کے اندر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو جس لیول پہ اس کے اندر فراڈ ہو رہا ہے کہ کسی ایک کے شناختی کارڈ پہ کہیں اور جو ہے وہ آٹے جو ہے وہ آٹا دیا جا رہا ہے، یہ جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، یہ اتنا بڑا فراڈ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. درست ہے آپ کی بات، لیکن اس پر جب بات گفتگو کی جاتی ہے خاص طور پر نون لیگ سے، تو ان کے موقف یہ سامنے آتا ہے کہ جی دیکھ لیجئے، اب عمران خان صاحب آج فرما رہے ہیں کہ جی ہم پیٹرول اور ڈیزل اور ساری چیزوں کے بارے میں، آٹا چینی دال اور ڈالر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے پر چھوڑ کر گئے تھے اور ایک سال کے دوران کہاں سے کہاں چلا گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں جی 2018 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اس وقت ڈالر 110 پر تھا، تو خان صاحب ہم 180-85 پر چھوڑ کر گئے. اس کا مطلب خان صاحب کے دور میں مہنگائی بڑی 13% تک پہنچی، گو کہ اب 27 اور 28% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جس کی گورنمنٹ بھی آتی ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان تمام چیزوں کا. دیکھیں معیشت جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر جو ہے وہ صرف ایک انڈیکیٹر ڈالر کا ریٹ نہیں ہے کہ معیشت جو ہے وہ کس ایک ڈالر کے ریٹ سے جو ہے بہتر ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے. معیشت کے انڈیکیٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. ملک کے اندر روزگار کتنا بڑھ رہا ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ آپ کی آمدنی کتنی بڑھ رہی ہے. معیشت کی جو صحت ہے وہ آمدنی سے جو ہے وہ میجر کی جاتی ہے. آٹا چینی دال ساری چیزیں اس زمانے میں جب 2018 میں نواز شریف گئے تو ریٹ کچھ اور تھا، قیمتیں کچھ اور تھیں. آپ عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے تو قیمتیں کچھ اور ہیں اور اب کچھ اور ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی کی آپ بھی اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں آج، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 280-85 روپے جو پیٹرول ہے یا ڈالر کی جو قیمت ہے، اس کو آپ نیچے لے آئیں گے یا اسی جگہ روک ہی سکتے ہیں، اوپر نہیں جانے دیں گے؟ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے اور پرانی گورنمنٹ کی جو انہوں نے 2018 میں جو کیا تھا، یعنی 21 ارب ڈالر کا جو خسارہ تھا، اس ڈیفیسٹ کو، اس گیپ کو کسی نے فل تو کرنا تھا، کسی طریقے سے تو وہ فل ہونا تھا. جس طریقے سے انہوں نے ڈالر کو آرٹیفیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر مینوپولیٹ کیا ہوا تھا اور مارکیٹ کے اندر ڈالرز فلوٹ کر کے ڈالر کے ریٹ کو جو ہے وہ نیچے رکھتے تھے. کہ بہت سارے لوگوں نے بات کی، ڈار صاحب نے، وہ یہ بڑی بات ہے کہ ڈار صاحب اس زمانے وزیر خزانہ سے 2018 میں اپنی حکومت میں بھاگ گئے تھے پاکستان سے، یہ بھی یہ ریکارڈ پر موجود ہے. لیکن یہ ان پر ضرور الزام آتا ہے کہ جی ڈالر کو انہوں نے آرٹیفیشل طور پر روکا ہوا تھا. اس بار گورنمنٹ میں آ کر آرٹیفیشل طور پر کیوں نہیں روک سکے وہ؟ دیکھیں ہم جب گورنمنٹ میں آئے ہم نے آرٹیفیشل نہیں روکا، ڈار صاحب ہم نے فری فلوٹ کیا نا، اور فری فلوٹ سے ہی ڈالر اوپر گیا. اور جب ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کی جو چیزیں باہر سے آتی ہیں ان کے ریٹ اوپر جائیں گے. جو امپورٹس آپ باہر سے کرتے ہیں، دالیں آپ امپورٹ کرتے ہیں، ان کی قیمتیں اوپر جائیں گی. بات یہ ہے کہ اکنامک جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ صرف ایک انڈیکیٹر کو دیکھ کر جو ہے معیشت کی صحت جو ہے ڈکلیئر نہیں کی جاتی. آپ کو سارے انڈیکیٹرز دیکھنے ہوتے ہیں. کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر 85 لاکھ نوکریاں جنریٹ ہوئی؟ ہاں ہوئی، کیونکہ ان کی اپنی اکنامک سروے رپورٹ پرائیویٹ سیکٹر میں. جی پرائیوٹ سیکٹر میں نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر میں جنریٹ ہوتی ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں نوکریاں جنریٹ کر کے آپ نے ملک کا دیوالیہ بٹھانا ہے. نہیں، یہ تو ہوا ہے، دوسروں نے اس پہ بھی کی ہیں. نہیں تو وہ تو ملک کا پٹھا اسی لیے تو بیٹھا ہے، تو ریلوے اسی لیے تو پھر پی آئی اسی لیے تو آپ کی سارے ادارے تباہ ہو گئے. اسٹیل مل آج بند ہو گیا، بالکل. پی آئی آپ کا تباہ ہو گیا. پاکستان مشین ٹول فیکٹری آپ کی بند ہو گئی. کتنے ادارے میں آپ کو یہاں گنواؤں جو کہ شپ یارڈ، پاکستان شپ یارڈ کا بیڑا غرق کر دیا. کتنے ادارے ہیں جو اس طرح کی سیاسی بھرتیوں سے جو ہے وہ تباہ کیے. نوکریاں جو جنریٹ کی جاتی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہوتی ہیں. اس کا کوئی ریکارڈ ہے یا صرف دعویٰ ہے آپ کا کہ 85 لاکھ نوکریاں یہ ان کی اپنے اکنامک فگرز نے مانا ہے؟ انٹرنیشنل لیبر سروے کی رپورٹ ہے. انٹرنیشنل لیبر سروے کی رپورٹ ہے کہ 85 لاکھ نوکریاں جنریٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. اور اس وقت کے آپ ٹیکسٹائل سے کچھ بھی نہیں کریں، صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کے جو وہ فگرز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 2018 میں جب ہم آئے ٹیکسٹائل سیکٹر بند پڑا ہوا تھا. 3-3.5 سال کے دور میں فل کیپیسٹی پہ نہ صرف چلا بلکہ وہاں نوکریوں کی، وہاں پہ لوگوں کی قلت پڑ گئی. یعنی آپ کو وہاں کاریگر نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے. آپ کے آرڈرز جو ہے وہ اتنے بڑھ گئے ملک کے کہ آپ کو ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو ہے وہ لیبر کی ضرورت تھی. مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے معیشت تباہ کی، کشمیر کا سودا بھی کیا، اور یہ الزامات وہ ہیں کہ جو ہرگز چھوٹے الزامات نہیں ہیں، بہت بڑے الزامات ہیں. عدیل کیا کہیں گے کہ معیشت تباہ کی؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم چھوڑ کر گئے، آپ جو چھوڑ کر گئے تھے وہ اس وقت بہت برا حال کیا ہوا تھا. خاص طور پر آئی ایم ایف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جی آئی ایم ایف سے بہت سخت معاہدہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی عمران خان تو کہہ رہے تھے ڈیفالٹ کر جائے گا ملک، دیکھ لیجئے ڈار صاحب کی بہترین پالیسیز کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ بھی نہیں کیا. اور کشمیر کا سودا کیا، یہ سنگین الزام ہے آپ کی پارٹی پر. دیکھیں
کشمیر کے اوپر جو آواز پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اٹھائی دنیا میں وہ جو خطاب کیا اس کی بات وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہو, دوست مسلم ممالک کے ساتھ ہو, مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہو, تو جو آواز عمران خان صاحب نے کشمیر کے اوپر اٹھائی اسٹیٹس تبدیل ہوا آپ کے گورنمنٹ میں, وہ قوم کے سامنے. دوسرا, انڈیا نے جو پلوامہ کا کیا ایڈونچر, تو جس قسم کا منہ توڑ جواب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں دیا گیا اور جس کو لیڈ کیا عمران خان صاحب نے, اور اس کی جو وہ ہیں گواہی ہے وہ فوج کے ان سرکلز میں سے بھی جو ہے آتی ہے کہ پرائم منسٹر نے کس طرح سے اس کو لیڈ کیا اور جس طرح سے جواب دیا. فائٹر پائلٹ کو اسٹیٹس چینج ہوا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے پائلٹس کو گرفتار کر کے اور پھر اس خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے جس طرح سے ایک گڈ گیسچر کے طور پر ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا گیا, تو دنیا نے اس چیز کو سراہا. جو آواز آپ کشمیر کے اوپر کر کیا سکتے ہیں, کشمیر کے اوپر آپ ڈپلومیٹک ایفرٹ کر سکتے ہیں, آپ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے دنیا میں لابنگ کر سکتے ہیں. جو ایفرٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہوتی ہوئی نظر بھی آئی, جو آواز اٹھتی ہوئی نظر بھی آئی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پچھلے ایک سال کے اندر کون سی آواز کشمیر کے اس پہ اٹھی ہے پلیٹ فارم سے؟ کون سا ایسا جو ہے کسی انٹرنیشنل, کتنے انہوں نے دورے کیے ہیں, اربوں روپے جو ہے, کوئی ملک چھوڑا نہیں بلاول زرداری نے جہاں یہ گیا نہ ہو, افغانستان کے علاوہ. کون سے جو ہے, ہاں افغانستان کے نہیں علاوہ کون سے ایسے ملک میں کون سی ایسی ایک وہ آئی ہے جوائنٹ ڈکلیریشن آئی ہے جس میں کشمیر کا ذکر ہوا ہو؟ کہیں سرے سے کشمیر کا ذکر غائب. جہاں تک وہ اسٹیٹس تبدیل ہونے کی بات ہے, وہ اسٹیٹس تبدیل ہونے کے بعد پاکستان نے اصولی فیصلہ کیا تھا تجارت ختم کرنے کا انڈیا کے ساتھ, اور ہمارے دور میں کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہوئی. اور اب یہ گورنمنٹ آئی تو یہ مرے جا رہی تھی کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کو بحال کیا جائے, اور ان کے ایجنڈا کے اندر اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ, اور ان کی حکومت میں وفود گئے وہاں ملنے کے لیے, ان کی حکومت میں یہاں سے سامان تجارت گیا ہے اسرائیل. تو اسرائیل کے اوپر جو سٹانس, حامد میر صاحب کا ایک کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت پریشر تھا. اسرائیل کے تو آیا دبئی جو گیا, وہ کہتے ہیں جی وہ پاکستانی جو ہے وہ نہیں, حامد میر صاحب کا وہ کلپ موجود ہے, آن ریکارڈ موجود ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت پریشر تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. عمران خان صاحب نے صاف انکار کیا اور یہی وجہ بنی ان کی حکومت جو ہے وہ جانے کی. تو یہ سرکاری جو ترجمان جو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے سیاسی طور پر, وہ آ کر اس طرح کے حواس باختہ اگر باتیں کریں ٹی وی پہ, تو میرے خیال سے اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. اچھا, جہاں تک بات ہے, دوسری بات آپ نے معیشت کی. دیکھیں میں بارہا اس چیز کو IMF, اچھا ان کا معیشت پر وہ خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ جی IMF سے آپ نے جو معاہدہ کیا وہ بہت ہی نیچے گر کر معاہدہ ہوا ہے, وہ بہت سخت معاہدہ ہے, ہمیں تو اس کو آگے لے کر چلنا پڑ رہا ہے, مجبوری ہے ہماری, جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں IMF کے ساتھ ہم نے جو معاہدہ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا, تو آپ اپنی گورنمنٹ کے اندر اس معاہدے کو ریوائز کر کے کر لیں. اچھا, آپ سے تو ابھی تک معاہدہ ہوا ہی نہیں IMF کے ساتھ, تو وہ معاہدہ کمپلیٹ تو کرنا پڑے گا جو آپ کی گورنمنٹ کر کے گئی ہے. ایک سال ہو گیا ہے IMF کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں کر پائے, معاہدہ نہیں کر رہی ہے. اب 1 ارب کی جو قسط جاری کرنی ہونی کتنی بڑی بڑی بھڑکیں جو ہیں اسحاق ڈار صاحب نے آپ کی ماری کہ میں آنکھیں دکھاؤں گا اور میں تجربہ کار ہوں اور میں جو ہے یہ کر دوں گا, میں IMF کے ساتھ وہ کر دوں گا, میں ناکرا کروا دوں. ابھی تک ایک معاہدہ نہیں کر سکے IMF کے ساتھ آپ. ہم نے جو معاہدہ کیا, ہم نے کم از کم معاہدہ تو کیا. ہم نے اس معاہدے میں جو چیزیں تھیں کہ آپ نے پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کو بڑھایا, ہم نے بڑھایا ٹیکس کلیکشن کو. ہماری گورنمنٹ میں ٹیکس نیٹ جو ہے, جب 2018 میں ہم آئے تو 8 لاکھ لوگ جو ہے وہ صرف ٹیکس پیئر تھے اس ملک میں, اور اب صرف 8 لاکھ لوگ جو ہے وہ ٹیکس پیئر تھے. ہم 8 لاکھ سے 25 لاکھ پہ لے کے گئے اور 25 لاکھ سے 29 لاکھ پہ لے کے گئے. ٹیکس نیٹ ہم نے بڑھایا, ہماری ٹیکس کلیکشن باوجود کووڈ کے ہماری ٹیکس کلیکشن بڑی, باوجود کووڈ کے ہمارے ملک میں انڈسٹری کووڈ ظاہر پوری دنیا کا مسئلہ تھا, اس کو ڈیل کیا پاکستان نے بہتر, یہ حقیقت ہے. دنیا مثالیں, دنیا جو ہے وہ مثال دے رہی ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے کووڈ کو کس طرح ٹیکل کیا. اس پر ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب بھی موجود ہیں, MKM کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب. اب میرے ساتھ PTI کے عدیل احمد بھی موجود ہیں. آپ لوگوں نے محفوظ یار خان صاحب, اتنی اچھی حکومت جا رہی تھی PTI کی, وہ کہتے ہیں جی 6% ترقی گروتھ بھی چل رہی تھی, تمام چیزیں بہتر تھیں,
آپ لوگوں نے جمپ ماری اور ان کی کشتی سے اتر کر پی ڈی ایم کی کشتی میں سوار ہو گئے؟ سرور صاحب ہوتا یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ اسی کا نام ہے. اگر آپ کا تیر صحیح نشانے میں لگ گیا تو آپ ہیرو ہیں ورنہ زیرو ہیں. تو آپ کا نشانے پہ لگا، صحیح نہیں لگا؟ ہمارا لگا نشانے پہ ہے، ابھی تیر گھوم رہا ہے. نہیں تو تیر نشانے پہ کیا لگا سر؟ وہی 2 وزارتیں پی ٹی آئی نے دی ہوئی تھی. جو رو رہے ہیں نا، نہیں نشانے پہ تو ان کے لگا نا جو ابھی رو رہے ہیں اور ہیومن شیلڈ بنا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بات پہ ہاں نہیں کر رہے ہیں. 90 دن کی گردان ہے جو سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں، منسٹریاں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، دونوں منسٹریاں تو ہر دور میں ویسی مل جاتی ہیں، چاہے ہمارے MNS 24 ہوں یا 7 ہوں. اچھا مطلب 24 ہو یا 7 ہو، رہنا آپ نے حکومت میں ہی ہے. وہ تو سیاست اسی لیے کی جاتی ہے. اچھا مطلب آگے بتائیے مطلب میں وہ کون سی سیاست پارٹی اچھا یعنی کہ کون سی جماعت ہے. اچھا اور دوسرا یہ کہ نہیں بات سنیں حکومت بنتی بھی نہیں ہے. سر، بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت میں رہنے کے لیے سیاست کی جاتی ہے، اپوزیشن میں رہنا تو پھر فضول ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی. نہیں اپوزیشن میں رہ کر اس حکومت کا تختہ پلٹا جاتا ہے جو برسے اختیار ہوتی ہے. تو آپ نے تو حکومت میں رہتے ہوئے ایک حکومت کا تختہ پلٹ کے دوسری حکومت میں آ گئے. یہ ہم نے ایک نئی روایت قائم کی ہے کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت بن نہیں سکتی ہے. عدیل ایم کیو ایم کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں حکومت بن نہیں سکتی، مجبوری ہے ہمیں شامل کرنا. میں ایم کیو ایم جو ہے وہ شروع سے ہی ایک ٹیلی فون کال کے اوپر سیاست کرتی رہی. اچھا یہ بھی تو بات سر، یہ تو فیصل سبزواری صاحب نے بھی مانا کہ ٹیلی فون کال پر سیاست ہوتی ہے ہماری، اور بڑا پریشر تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں ہم پر ان کا ساتھ دینے کے لیے. کون پریشر؟ دیکھیں نا، وہ تو آپ شکر کریں کہ اب ہمیں اپنے لوگوں کو دفن نہیں کرنا پڑ رہا ہے، صرف تشدد سے گاڑی آگے نکل گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ ہمارے ابھی لاپتہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے جو رہ گئے ہیں، اور جو اسیر ہیں ان کی ضمانتیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. سر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آپ کے آفیسز نہیں کھلے، عمران خان کو آپ نے ریکویسٹ کی، یہی ریکویسٹ لے کر اب آپ گھوم رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس، پھر بھی نہیں کھل رہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ گھومتے رہیں گے. یہ ایک حقیقی معاملہ ہے کہ ہم پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہیں جس کے بغیر بین کیے ہوئے اس کے دفاتر بند کر دیے گئے، بغیر بین کیے ہوئے اس کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ تو ایک نئی روایت اس ملک کی سیاست میں پڑ رہی ہے. کھالے ہم جمع نہیں کر سکتے، سب کا خیرات ہم نہیں جمع کر سکتے، ہماری خدمت خلق فاؤنڈیشن اپنی بڑی سکتی ایمبولینس نہیں چلا سکتی. تو یہ تو ہم لوگ اچھا یہ کام یہ سارے مطالبات جو ہیں، یہ سارے مطالبات پی ٹی آئی کے دور میں بھی آپ نے رکھے تھے عدیل، تو آپ لوگوں نے مانا کیوں نہیں؟ نہ دفاتر کھولنے دیے. کی ہو، نواز شریف کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو. یہی سوال جو آپ کا ہے نا، جی یہی مطالبات پہ میں بات کر رہا ہوں. میں یہی مطالبات میں عدیل سے بات کر رہا ہوں کہ یہی مطالبات جو ایم کیو ایم کے ہیں، یہ کیوں پورے نہیں کیا آپ نے؟ آپ کی اتحادی تھی ایم کیو ایم پاکستان. دیکھیے نہ کھالے جمع کر سکتے ہیں وہ، نہ چندہ جمع کر سکتے ہیں. میں ایم کیو ایم عدیل احمد ممبر ہے صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی کے. میں ایم کیو ایم کے ساتھ میں اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور قابل رحم سیاسی جماعت ہے. قابل رحم سیاسی جماعت ہے، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی قابل رحم سیاسی جماعت ہے. میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں. آپ نے جس طرح کہا کہ ایم کیو ایم کی سیاست، دیکھیں ایم کیو ایم کی سیاست ایک ٹیلی فون کال پہ چلتی ہے. پہلے وہ ٹیلی فون کال لندن سے آتی تھی، اب جو ہے وہ آپ پارا سے اور پنڈی سے آتی ہے. سر یہ بات درست ہے، اسی پہ جو ہے ان کی سیاست چلتی ہے. کیونکہ میں ان میٹنگز کا دیکھیں محفوظ صاحب، مجھے موقع دیں، میں جواب دے دوں آپ کی بات کا. پھر آپ نہیں آپ دے دیجئے گا، جواب دے دیجئے گا، مجھے کہنے دے کچھ پہلے. وہ کہہ رہے ہیں خدمت کرنے والے لوگ ہیں ہمارے. پہلے لندن سے کال پہ چلتی تھی، اب جو ہے وہ آپ پارا سے اور پنڈی کی کال. میں ان میٹنگز کا حصہ رہا، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ ایم کیو ایم کے ہمارے دوست جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تو ایم کیو ایم کے سٹنگ منسٹرز ہمیں یہ کہتے تھے کہ یار ان سے کال کروا دو ہمیں. تو سر یہ دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں میں خود ان میٹنگ سے موجود تھا، گواہ ہوں. میں اس کا گواہ ہوں کہ یار بھائیوں سے کال کروا دو. تو ہماری آپ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں صرف وہاں سے پریشر ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ان کے مطالبات کے اوپر، کہ جو مطالبات
سر مجھے بات مکمل کرنے دیں، پھر آپ اپنی بات کر لیجیے گا. اچھا محفوظ خان اب آ جاتے ہیں ان کے مطالبات کے اوپر. آپ نے کہا ان کے آفیسز بند تھے ان کے. یہ مطالبات یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس لے کے گئے کہ ہمارے دفاتر جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں، ان کو کھلوایا جائے. تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بڑی مناسب بات کہی. انہوں نے کہا بالکل آپ اپنے دفاتر کھول لیں، وہ دفاتر جو جائز زمینوں پہ بنے ہوئے ہیں وہ کھول لیں آپ. ان کے پاس کراچی میں کوئی ایک دفتر جائز زمین پہ نہیں بنا ہوا تھا، یہ کھول ہی نہیں سکے اپنے دفتر. پرائم منسٹر نے تو ان کو کھلا، سر یہ ان تو کو اجازت دی، محفوظ خان صاحب ان کو اجازت دی پرائم منسٹر نے کہ آپ کے وہ دفاتر جو جائز زمینوں کے اوپر بنے ہوئے آپ کی اپنی قبضہ کر کے سب قبضہ ہے ان کا. شاہ فیصل کا سیکٹر میں آج آپ کو بھی لے کے جاتا ہوں. شاہ فیصل کا سیکٹر آج بھی گورنمنٹ کی مارکیٹ کی زمین ہے، اس کے اوپر بنا ہوا ہے ان کا. شاہ فیصل کا سیکٹر بھی آج بھی ٹھیک ہے. تو ان کا کوئی ایک دفتر شہر کراچی کے اندر کسی جائز زمین پہ بنا ہوا نہیں ہے. کوئی کسی پارک میں بنا ہوا ہے، کوئی کسی اسکول کی زمین پہ بنا ہوا ہے، کوئی کسی مارکیٹ کی زمین پہ بنا ہوا ہے، کوئی کسی سرکاری ایمینٹی پلاٹ کی زمین پہ بنا ہوا ہے. تو جب جائز جگہ پہ دفتر بنا ہوا ہی نہیں ہوگا تو تحصیل ہی ہونا ہے نا. چندہ بھی جمع کرنے دیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط. دوسری آ جائیں آپ کہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ ہمیشہ حکومت، میں اس پہ محفوظ یار صاحب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے سچی بات کہی کہ ان کی سیاست جو ہے وہ اقتدار کی رہی ہے، اپوزیشن کی سیاست نہیں رہی. ہمیشہ یہ حکومت میں رہنا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت جو ہے وہ ہٹلر کی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے انہوں نے کراچی کے مفادات کو جس طرح سے بیچا، کراچی کے لوگوں بیچا، یہ بڑا الزام ہے محفوظ خان صاحب بیچنے. میں آپ کو ایگزامپل دے کے بتا رہا ہوں. 2017 کا سال پاکستان کے اندر سینسس ہوا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ فیڈرل میں، ایم کیو ایم اتحادی، کراچی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. کراچی کی گنتی کو جو ہے وہ کم کیا گیا، کراچی کی الٹی گنتی کی گئی. کراچی کو جو ہے وہ این ایف سی شیئر سے محروم کیا گیا اس گنتی کے ذریعے. کراچی کو اس کے جائز جو ریپریزنٹیشن ہے تھرو نیشنل اور پروونشل سیٹس، اس سے جو ہے محروم کیا گیا. لیکن ایم کیو ایم نے کراچی کے مفادات کو بیچا اور سمجھوتا کیا اور کوئی کسی قسم کا اس کے خلاف. آج دوبارہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اتحاد میں ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، وفاق کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم اتحادی گورنمنٹ میں ہے. آج پھر کراچی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آج پھر کراچی کی گنتی انہوں نے کہا ہے نا مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے. ان کی ریڈ لائن ہے صرف منہ تک، صرف باتوں کی حد تک. کراچی کی گنتی کو پھر کم کیا جا رہا ہے، پھر کراچی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پھر کراچی کی نمائندگی کو کم کیا جا رہا ہے. احتجاج آپ کو سوائے زبانی جمع خرچ کرے گی، کوئی کسی قسم کی پریکٹیکل. ان کی ریڈ لائن ہے نا یہ گورنمنٹ، ان کی ریڈ. چلے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ایم کیو ایم کو. آپ کی ریڈ لائن ہے مردم شماری، یہ گورنمنٹ ٹھیک سے نہیں کروا رہی، آپ یہ حکومت چھوڑ کے دکھائیں. جی محفوظ آپ علیحدہ ہو کے دکھائیں اس گورنمنٹ سے. یہ نہیں ہوں گے علیحدہ، یہ حکومت کے مزے بھی لیں گے، یہ کراچی کے لوگوں کو لالی پاپ دیتے رہیں گے، یہ کراچی کے کسی ایشو کے اوپر جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائیں گے. اسمبلی سے استعفا دینے کے بعد بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے واپس کر دو. تو بھائی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے. آپ کراچی والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کراچی کے حق کے لیے سیاست کر رہے ہیں. کراچی کی مردم شماری ٹھیک نہیں ہو رہی، کراچی کی گنتی کو کم کیا جا رہا ہے. آپ اس حکومت کو چھوڑ کے دکھائیں. آپ چھوڑے نا اس حکومت کو. آپ کیوں بیٹھے ہوئے حکومت میں، کیوں بیٹھے ہوئے اگر حکومت آپ کی بات نہیں مان رہی؟ آپ کے جماعت کے تو منہ سے نہیں نکل رہی ہے مردم شماری. سر مردم شماری پہ آپ نے کیوں سٹینڈ نہیں لیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لے رہے ہیں، ہم نے تو ریڈ لائن بول دی، ہماری ریڈ لائن. بھائی نہ تو ہم 2017 میں گورنمنٹ میں تھے جب مردم شماری ہوئی تھی، اور نہ آج ہم گورنمنٹ میں. ہم نے 2017 میں احتجاج کریں گے، آپ 17 میں بھی آواز اٹھائی، آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں. پورے شہر کراچی میں ہم نے بینرز آویزہ کیے ہیں. ہم عید کے بعد بھرپور احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک پوری کیمپین چلائیں گے کراچی کی گنتی کو جو ہے وہ پورا گننے کے لیے. ہم کراچی کے لیے پوری کیمپین چلائیں گے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد مہم چلائیں گے، الٹی گنتی منظور نہیں، لیکن آپ چونکہ حکومت میں ہیں آپ بہت ساری باتیں منوا سکتے ہیں. چلائیں گے جب مردم شماری کی 3 دفعہ بڑھنے والی تاریخیں ختم ہو جائیں گی. نہیں یہ ختم ہو گئی یہ تاریخ، یہ 30 تاریخ تک ہو گئی ہے. چھٹیوں کے بعد جو بھی رہ گئے ہیں لوگ بقول تو ہر گلی میں جا کے آج بھی ڈسٹرکٹ ایسٹ میں. اور اچھا وزارتیں آپ نے خود دی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزارتیں آپ نے خود دی تھی یا مانگی تھی انہوں نے؟ بقول محفوظ یار خان صاحب کے ایم کیو ایم بہت امپورٹنٹ جماعت ہے. ان کے بغیر نہ کوئی حکومت بن سکتی ہے،
ना चल सकती है। ना इनके बगैर कोई हुकूमत चल सकती है। तो अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट जमात है तो ये अपने मुतालबात भी तस्लीम करवा सकती होंगी, तो ये मर्दमशुमारी का मुतालबा क्यों नहीं तस्लीम करवा सकती? लीडर जब होंगे तो मुतालबा क्या तस्लीम होंगे? क्यों तस्लीम नहीं करवा सकती अपना मर्दमशुमारी का मुतालबा? मुकर जाएं। ये इतनी इंपॉर्टेंट जमात है ना, ये हुकूमत गिरा देना अगर वो इनका मुतालबा नहीं मान रही मर्दमशुमारी का। ये नहीं गिराएंगे, इनको कोई सरोकार नहीं है कराची के इश्यूज से। इन्होंने खुद कहा कि ये हुकूमत की जमात है, ये हुकूमत के मजे लौटना चाहते हैं। ये आखिर वक्त तक हमें जो है ना कहते रहे, ब्लैकमेल करते रहे कि एक वजारत बढ़ाओ हमारी। अच्छा हमें सिंध का सर, गवर्नर दो। ये बात सुने महफूज यार खान साहब, वो कह रहे हैं एक वजारत और मांगी थी आपने, वो इमरान खान ने दी आखिर नहीं। वक्त तक मांगते रहे और गवर्नरशिप मांगते रहे सिंध की, आखिर वक्त तक। हमें ही चाहिए। तो अब होगा क्या सर मर्दमशुमारी में? कराची नहीं वालों को होगा। दुरुस्त नहीं गिना जा रहा। ये हुकूमत में ये मिले में उनके अगर साथ ये नहीं गिनेंगे तो फिर इनको तोड़ना पड़ेगा हमें। हम गली गली निकल कर जाएंगे और इस मर्दमशुमारी के खिलाफ काम मैं आपको करेंगे। बड़ा आसान मशवरा दे रहा हूँ, आप गली गली नहीं निकले, आप हुकूमत से निकले, मसला हल हो जाएगा। बड़ा क्लियर सरवर भाई, बड़ा क्लियर है। आप ये देख लें। अच्छा, ये शनाख्ती कार्ड 1,90,00,000 बने हुए हैं। बिल्कुल, वो ये सेनेट के रिकॉर्ड पर है। फैसल सब बीमारी ये के खत के जवाब में सर ये बिल्कुल आप दुरुस्त है। बिजली के मीटर देख लीजिए कितने लगे हुए हैं, वो केएससी का रिकॉर्ड से ले लीजिए और उससे आप खाना शुमारी कर लीजिए। ये तमाम बातें दुरुस्त है। मर्दमशुमारी कर लीजिए, ये बातें इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट चौका से आएगा। ये आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कराची की आबादी को सही नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं गली गली निकलने से बेहतर है कि हुकूमत से निकल जाए, वो खुद मान लेंगे सारी बातें आपकी। आप निकल के पछता रहे भाई हैं। गली गली हम निकलेंगे, हम ऑपोजिशन में, आप हुकूमत में, आप हुकूमत से निकले। कि हमारे इस्तीफे वापस कर दो। वो कह रहे हैं जी आप पछता रहे हैं, हम भी पछताना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं आप पछता रहे हैं। सुनने भी दे दो, सेनेट में भी दे दो, ताकि सही मायनों में हजरत खिलाफ करके दायरा अदा करो। तो इस वक्त जो तो गली गली आप निकलेंगे, स्ट्रीट पावर, इसका मतलब है स्ट्रीट पावर का मुजाहरा होगा एमकेएम की तरफ से, लेकिन हुकूमत में फिर भी मौजूद होंगे। हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत में रह के तो ज्यादा मजा आता है जब आप उस हुकूमत की मुखालफत करें। सर हुकूमत में रहते हुए कैसे हो सकता है? 2 वजारतें भी रखे हाथ में वजारतों के मजे नहीं लौटने। और आप एहतियाज भी कर रहे हो। आप ये देख लीजिए, फैसल सब्जवारी के बयानात, अमीनुल हक के बयानात और हमारी लीडरशिप के बयानात बिल्कुल रिकॉर्ड पर हैं। हर जगह हम हुकूमत में रहने के बाद भी ये बात करते हैं, इसलिए कि जब आप हमसे झूठे वायदे करेंगे। हुकूमत में होने वाली जमात बयानात नहीं देती, प्रैक्टिकल इकदाम करती है। जो जमात हुकूमत में होती है वो बयानात नहीं देती, बयानात ऑपोजिशन की जमातें देती हैं। गली गली जो फॉर्म भर रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपके किस दफ्तर में काम हुआ है मर्दमशुमारी पे? हमारे तो 26 हल्कों में काम हो रहा है और लोग गली गली जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाकर लोगों को मर्दमशुमारी में शुमार करवा रहे हैं। अच्छा महफूज यार खान साहब, यहाँ मेरे प्रोग्राम में नेट रिजल्ट क्या है उसका? नतीजा क्या है? गिनती कम कर दी कराची की? आप पूरे शहर में जा रहे हैं, नतीजा ये निकला कि आपने गिनती कम कर दी। इसका मतलब ये है कि आपके कारकुन जो शहर जा रहे हैं वो भी गिनती कम करने में मुलविस है। नाई जी बाल कितने जिजवान जी सब मुंह मांडे सामने आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। अभी तो मर्दमशुमारी प्रोसेस में है। अच्छा, एक पूरी नहीं हुई फिर बढ़ाना पड़ेगी वो मत बताइए। अच्छा महफूज यार खान साहब, बढ़ाना पड़ेगी। महफूज यार खान, पीटीआई की जानिब से शाहनवाज जदून साहब ने हमारे प्रोग्राम में एक इल्ज़ाम आयद किया कि 5.5 अरब, हमारी गवर्नमेंट ख़त्म होने 2 माह पहले 5.5 अरब रुपए तरक्याती फंड की मद में दिए गए एमकेएम को। कहीं भी कराची में उन्होंने खर्च नहीं किए, 1 रुपया नहीं लगाया। अगर इन्होंने दिए हैं तो ये साबित कर दें। नहीं दिए हैं, वो तो पीडब्ल्यूडी में रिकॉर्ड मौजूद है। भाई रिकॉर्ड के ऊपर है, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। तो प्लानिंग डेवलपमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकले हुए पैसे रिकॉर्ड पर है। में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो अपने पेशवर जोहराबाजी के फंड से जो सेंटर्स बन रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, शाह फैसल कुरंगी में भी आप कह रहे हैं काम किए आप लोगों ने? जी जी, आप जाइए ना, चक्कर मारिए, आप देखिए रोड बन गए हैं। सर ये भी वहीं के हैं, बताइए जरा हमने दिल। काम करवाया है शाह फैसल में, कोरंगी के इलाकों में, ये तरक्यात सारे वफाकी इन्होंने तरक्याती कराए फंड से। हैं। आप लोग तो कहीं नजर नहीं आए, कोई एक सड़क दिखा दे जो आपने बनवाई हो। हमें तो आप कौमी असेंबली में भी नजर नहीं आने देना चाहते थे। इंशाअल्लाह ताला बस दूर नहीं है जब आप जाएं, कौमी असेंबली में जाएं, हुकूमत में भी रहें, शौक पूरा करें हुकूमत का, लेकिन कराची के जो मर्दमशुमारी का इशू है हुकूमत में रहकर इसको एड्रेस करवा दें। आप करा रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। अच्छा सर, 7 सीटें आपके पास है, 14 सीटें इनके पास कौमी असेंबली की कराची से। उसके बावजूद भी कराची के मसाइल अगर हल नहीं हो रहे तो कसूर किसका है फिर? इनके वो 14 किधर हैं? इनके जो 14 जीतते हैं किधर हैं?
کہاں ہیں عادل، کہاں کام کر رہے ہیں، کیا کام کرایا، ترقیاتی فنڈ اگر ان کو ملا ہے تو؟ پورے شہر کراچی میں ہر ایم این اے 5.5 کروڑ ملا ہے. 7.5 ان کو ملنا تھا وہ کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت ختم ہو گئی، فنڈ جاری نہیں ہوا. ہم نے یہ بتائے پورے کراچی میں ہر ایم این اے کے حلقے میں کروڑوں روپے کے 1 ارب سے زائد روپے کے جو ہے ترقیاتی کام ہم نے کروائے. گلیاں ہم نے بنوائی ہیں، نالیاں ہم نے بنوائی ہیں. آج آپ کو لے جا سکتا ہوں A1 چوک سے لے کر چکورے نالے تک کی سڑک اسی ترقیاتی فنڈز میں ڈلی ہے. ہم نے کراچی میں 3 بڑے نالے آپ کو صاف کر کے دکھوائے. ہم نے آپ کو گرین لائن بس چلا کے دکھائی. ہم نے آپ کو K4 کے اوپر کام شروع کروا کے دکھایا. ہم نے آپ کو KCR کے اوپر 22 ارب روپے جاری کر کے کام شروع کر کے دکھایا. ہم نے آپ کو فریٹ کوریڈور کے اوپر کام شروع کر کے دکھایا. ہم نے کراچی کو 800 میگا واٹ اضافی بجلی دے کر ہم نے کراچی کی جو ہے لوڈ شیڈنگ ختم کی. ہم نے کراچی کے اندر جو ہے وہ MNAs کے ذریعے PWD کے ترقیاتی کام کروا کر ہم نے نالیاں گلیاں اور سڑکیں بنوائیں جو پچھلے 20 سال سے آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے نہیں کروایا کوئی کام کراچی کے اندر. پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے 3.5 سال کے دور کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے. کراچی میں کسی بھی وفاقی جماعت نے سندھ میں حکومت نہ ہونے کے باوجود بھی اتنا کام نہیں کروایا جتنا تحریک انصاف نے کروایا ہے. آپ ابھی حکومت میں نا، آپ ابھی اپنے کام گنوا دیں. آپ ابھی کتنے کام کروا رہے ہیں کراچی کے اندر؟ بنا دیا، کوڑا گھر بنا دیا آپ لوگوں نے. آپ کے MNAs نے کوئی ہاں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی جگہ PTI کی گورنمنٹ تھی نا. کراچی سے PTI کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں حکومت میں نہیں رہی. آپ لوگ رہیں 2008 سے لے کر 13 تک، آپ لوگ رہیں 13 سے 18 تک، آپ لوگ حکومتوں میں رہیں. آپ سندھ کی حکومت میں بھی رہیں. کوڑا دان اگر آپ نے بنوایا ہے، آپ کی بلدیات کے نمائندے رہیں. آپ کا میئر رہا ہے کراچی میں وسیم اختر صاحب. وسیم اختر صاحب کے زمانے میں کراچی سے کچرا نہیں اٹھا. ان کے زمانے میں کراچی میں کچرا کنڈیوں کے ٹھیکے جو ہیں وہ ٹھیکے ملے لوگوں کو. کچرا کنڈیاں جو ہیں وہ پیسوں پہ بکی ہیں وسیم اختر میئر صاحب کے زمانے میں. آپ کے چیئرمین جو ہے UC کے وائس چیئرمین وہ کچرا کنڈیاں بیچتے تھے، اسی لیے کراچی سے کچرا نہیں اٹھا. کراچی کوڑا دان اس لیے بنا. ہم جو ہے سندھ میں حکومت میں نہیں رہے، ہم کراچی شہر میں ہمارا میئر نہیں رہا. ایسے الزامات اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں آپ لوگ. اور لوگ لگاتے رہیں گے. آپ کو یہ بتلائیے کہ PTI نے کتنا فنڈ ریلیز کیا اور وہ فنڈ قومی اسمبلی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں 35 ارب روپیہ نالوں کی صفائی پہ PTI کی گورنمنٹ نے ریلیز کیا. 35 ارب روپیہ نالوں کی صفائی پہ. آپ کا 22 ارب روپیہ ہم نے KCR کے لیے ریلیز کیا. 22 ارب روپیہ ہم نے KCR کے لیے ریلیز کیا، آن ریکارڈ موجود ہے. 20 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی فنڈز کراچی میں MNAs کو دیے، جس میں آپ کے MNAs بھی شامل تھے. آپ کے کراچی کے میئر وسیم اختر کو 5 ارب روپیہ ہماری گورنمنٹ نے ریلیز کیا. میں تو آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بلاؤں گا. یہ جو 5 ارب کی بات کر رہے ہیں سر، میئر کو بھی دے دیے PTI کی گورنمنٹ میں. وہ اگر ہمیں 5 ارب ریلیز کیا ہے تو بھی تو 15 ارب ہوا ہوگا. یہ اپنے 5 ارب تو ہمیں دکھا دیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے لگائے حلقوں میں. ترقیاتی کام کیے ہیں بتلا دیں گے. وہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے لگائے حلقوں میں. آئے میرے حلقے میں آئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اتنا پیسہ آیا، دونوں پارٹیاں خرچ کرتی رہیں. اتنا پیسہ آیا، دونوں پارٹیاں خرچ کرتی رہیں. کام کیوں نظر نہیں آ رہا؟ نہیں کیا خرچ. تحریک انصاف میں انہوں نے نہیں کیا خرچ. یہ صرف خرچ کرتے رہے کامیوں پر. اچھا محفوظ یار خان صاحب، اس وقت جو پوزیشن ہے، جب آپ نے چھوڑا تھا PTI کی گورنمنٹ کو 1 سال ہو گیا، 1 سال سے زائد ہو گیا، بلکہ آٹا چینی دال سب مہنگی ہو گئی. کی وجہ سے چھوڑا تھا. اب مہنگائی بھی چھوڑ دیا تھا. یہ مہنگائی وہ اس وقت 13% تھی، اب 27% ہے. تو آپ کو اس کے جو صفائی کے بہانے پر تو انہوں نے IMF کا جو ایگریمنٹ کیا ہے نا، اس میں لا کے ہمیں کھڑا کر دیا تھا نا. پہلے ہم اس ایگریمنٹ کو بچاتے اور اس کے بعد جب ہمارے معاشی حالات بہتر ہوتے تو ہم اس طرح توجہ دیتے. اور اب ہم دے رہے ہیں. جیسے غریب آدمی کے لیے حکومت نے موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول سستا کر دیا، یہ آپ کے سامنے آ گیا. اور بڑی گاڑیوں والوں کا مہنگا کر دیا. اب جو یہ گیس کے میٹر کا انہوں نے کرایہ بڑھایا، اس پہ جو پروٹیسٹ ہم ہی کر رہے ہیں. یہ جو 600 روپے کر دیا 40 روپے سے، اس پہ بھی MQ نہیں پروٹیسٹ کر رہی ہے. اور مردم شماری پہ بھی ہر طریقے کا پروٹیسٹ MQ نہیں کر رہی ہے. سر اتنے آپ لوگوں نے کام بھی کیے، اس کے باوجود بھی پھر آپ بلدیاتی الیکشن ہوئے تو آپ بائیک آؤٹ کرنے پہ مجبور کیوں ہوئے؟ منہ چھپا کے بھاگے. اس لیے ہوئے کہ حلقہ بندیاں غلط تھی. حلقہ بندیوں پہ بھاگے نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں حلقہ بندیاں تسلیم نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے 53 UCs بڑھائی ہیں. جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ 78 UCs بڑھنی چاہیے تھی.
ये तो इनके सामने है ना। और भी जमातों ने ये मुतालबे किए थे, दोबारा लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मैं दोबारा कहूंगा, का इलेक्शन लड़ा और अब तरस रहे हैं कि साहब कम मेयर बनेंगे। मैं दोबारा ये कहूँगा कि कराची की हल्का बंदियाँ गलत थी, लेकिन ये हुकूमत के मज़े लौटते रहे। इन्होंने बाइकआउट करना बेहतर समझा, इन्होंने हुकूमत छोड़ना बेहतर नहीं समझा। ये अगर वफाक के ऊपर प्रेशर डालते, हुकूमत छोड़ने की धमकी देते, तो इनकी हल्का बंदियाँ भी ठीक हो जाती, लेकिन इन्होंने कराची की हल्का बंदियों पे भी समझौता किया। इन्होंने कराची की हल्का बंदियों के ऊपर भी समझौता किया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लिए खुला मैदान छोड़ रहे हैं कि वो लड़ ले। जिस IMF के मुआहदे की आप बात कर रहे हैं, उस IMF मुआहदे के तहत पेट्रोल भी सस्ता मिल रहा था, डीजल भी सस्ता मिल रहा था, बिजली भी सस्ती थी। अच्छा, IMF कराची में इंडस्ट्री का पहिया भी चल रहा था। सर, IMF सुन ले। कराची के अंदर इंडस्ट्री बंद हो गई है, कराची का नौजवान बेरोजगार हो गया है। महंगाई की वजह से आपने हुकूमत छोड़ी थी, आज उस बदतरीन महंगाई के खिलाफ आप खामोश बैठे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? इंशाल्लाह महंगाई भी खत्म हो जाएगी। आप जरा सा मामला को काबू आने दीजिए। महंगाई की जिस महंगाई की वजह से आपने हुकूमत छोड़ी थी, उस वक्त 150 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, आज 300 रुपए का पेट्रोल है। महंगाई पे कोई आवाज नहीं निकल रही है आपकी, क्या वजह है? इसमें जो आटा 50 रुपए किलो मिल रहा था वो 150 रुपए किलो हो गया है, आपकी आवाज नहीं निकल रही महंगाई पे। खत्म हो रही है, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये काम है हमारे स्टेट बैंक का और हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स का कि वो रुपए की जो कमी हो रही है इसको बरकरार रखने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। सर, डॉलर भी तो खान साहब के दौर में, आज आप हुकूमत छोड़ क्यों खान नहीं साहब के रहे? दौर में 180 रुपए था डॉलर। सिटिंग में कर रहे हैं। जो पेट्रोल 150 का था वो 300 का है। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई की वजह से आपने हमारी हुकूमत छोड़ी थी, आज ये हुकूमत महंगाई की वजह से क्यों नहीं छोड़ रहे? कराची के लोग बेरोजगार हो गए, नौजवान, इंडस्ट्री बंद हो गई है कराची में, कराची का नौजवान बेरोजगार हो रहा है, लेकिन आप हुकूमत नहीं छोड़ रहे, क्या वजह है? अपनी सियासत है, अपनी राब्ता कमेटी है, जब हम तय करेंगे छोड़ देंगे। अच्छा, राब्ता कमेटी अवामी ने, इश्यूज पे नहीं छोड़ेंगे, अवामी इश्यूज के ऊपर नहीं छोड़ेंगे ना। नहीं, अब तो पहले तो महंगाई पे छोड़ा था ना। सबसे बड़ा इशू देखे, इस वक्त मर्दमशुमारी अवाम का सबसे बड़ा इशू है। तो इस पर आप स्टैंड लेने वाले हैं कोई? तो फिर इनको हर किस्म की जो भी फैसिलिटीज हैं आबादी की बुनियाद पर मिलेंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके एतबार से इस कराची शहर की आबादी कितनी होगी, 3 करोड़ या 3.5 करोड़? कराची की आबादी 3 करोड़ प्लस है, अगर सही गिनती होगी। तो उसके लिए आप भी निकल कर आए ना आम आदमी की। हम तो निकले हुए, हम तो शहर में हर जगह हमने बैनर्स लगाए, ईद के बाद एहतजाज करेंगे, पूरा सिलसिला लेके जाएंगे एहतजाज का। हम इस पे खामोश नहीं बैठेंगे MKM की तरह, हम MKM की तरह कोई समझौता नहीं करेंगे इस पे। सर, जाते जाते आप दोनों, सर पूरे शहर में राशन तकसीम किया है, किसी को हमने हवा भी नहीं लगने दी। आप राशन तकसीम नहीं करें, आप महंगाई कम करवाएं अपनी हुकूमत से। सर, ये तकसीम आप आटे की कीमत कम करवाएं, आप रोजगार पैदा करवाएं लोगों का। आज कराची में इंडस्ट्री बंद हो रही है, यूनिक मोटरसाइकिल की फैक्ट्री बंद हो गई, हमारे दौर में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आई थी वो बंद हो गई, कराची में टेक्सटाइल बंद हो रहा है, कराची के अंदर इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रही है, कराची का नौजवान बेरोजगार हो रहा है, लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे। अच्छा सर, आखिरी सवाल आप दोनों से ये बताइए कि अब इस 2023 इलेक्शन का साल है, कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं, इस पर महफूज यार खान साहब, आप ज़ाहिर पिछली हुकूमत में शामिल थे, इस हुकूमत में भी शामिल हैं, तो इस हुकूमत में ज़ाहिर महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो आप अपने वोटर सपोर्टर के पास जाएंगे तो वो कौन से काम है जो सामने रखेंगे जिसकी वजह से आपको आपके वोटर सपोर्टर दोबारा वोट दें? यही काम रखेंगे कि हमने मर्दमशुमारी सही करा दी, यही काम रखेंगे कि हमने शहर की गलियां और सड़कें जो हैं, जो फंड्स मिले थे वो बनवा दी, हम यही सामने रखेंगे जो आबादियां नाजायज कायम हैं उनकी गिनती नहीं हो रही है और उनको गिनवा दिया। हम ये रखेंगे सामने कि शहर में जो गैर जगहों के लोग आके आबाद हैं उनसे शहर का इनखला कराने में हम अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम इस शहर में गिनती तमाम लोगों के खिलाफ हैं जो आकर इस शहर के वसाइल पर काबिज हो रहे हैं, जो शहर की ट्रांसपोर्ट पर काबिज हैं, जो शहर के पानी पर काबिज हैं, जो बिजली के मीटरों पे काबिज हैं, जो गैस के मीटरों पे काबिज हैं, हम उनसे आपकी जान जरूर छुड़ाएंगे। ये एजेंडा होगा जी इंतखाबात में। अब आप आखिरी मिनट है। अगर गिनती कराची की ठीक नहीं हुई तो क्या आप हुकूमत छोड़ेंगे? गिनती तो भी खत्म नहीं हुई है ना।
अगर इन अच्छा, अगर कितनी खत्म हो जाएगी। अच्छा गिनती ये का हमारी रेड लाइन है। ये रेड लाइन तो अगर है। समझेंगे ठीक नहीं है तो छोड़ देंगे। अच्छा, इसका मतलब है अगर 3 करोड़ से आबादी किसी भी तरह कम कहीं गवर्नमेंट ने, तो आप लोग फिर स्टैंड लेने में मजबूर हो जाएंगे। 3 करोड़ और 10 करोड़ की बात नहीं है, ये हम देखेंगे कि हमारा कोई आदमी रह तो नहीं गया। तो सर आप खुद कह रहे हैं कि 3 करोड़ से कम आवाम नहीं है। आपके आदमी से क्या मुराद है? जो काम किया है, आपने अपने वोटर को गिनवाना है जो आपका आदमी रह तो नहीं गया। अच्छा, अपने वोटर की बात कर रहे हैं। आप अपने वोटर की बात कर रहे हैं कि आपका कोई आदमी रह तो नहीं गया। हमारा वोटर तो नहीं रहेगा, लेकिन हम आपका ये वोटर चाह रहे हैं वैसे भी कि नहीं और रहा जो शहर में लोग अब। हैं जिनके दूसरी जमातों को वोटर्स हैं वो भी गिनती में आ जाएं, ताकि उनका भी हक उसमें शामिल हो, ताकि बजट जब अदिल, आखिरी 30 सेकंड। आबादी की बुनियाद पे मिले। आपके पास क्या एजेंडा होगा इंतखाबात के हवाले से अपने देखिए, वोटर सपोर्टर के सामने? कराची के साथ जो ज्यादती जो है वो बरसा बरस से हो रही है। मुसलसल जो ज्यादती हो रही है, जो बुनियादी जो चीज़ है कि आपको गिनती पूरी होनी चाहिए आपकी, ताकि आपको पता तो हो कितने इंसान इस शहर में रह रहे हैं, कितने लोगों को उसके हिसाब से बजट भी बने, कितने NFC लोगों को में पीने का NFC की पानी मद में देना है, पैसे ही मिले, कितने बिल्कुल। लोगों को जो है खाने का बंदोबस्त करना है, कितना रोजगार इस मुल्क में जनरेट होना चाहिए, कितनी तालीम की सहूलत जो है वो देनी चाहिए, कितनी सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए। ये एक बुनियादी चीज़ है गिनती। इसी पे आपका NFC शेयर जो है वो डिटरमिन होता है किसी भी सूबे का। इसी के ऊपर आपकी जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट होती हैं। लेकिन कराची शहर का 2017 में भी यही हुआ गिनती ने। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में सिंध में नून लीग और MKM जो है वफाक में, आज भी MKM वफाक में हिस्सा है गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में, और ये मिलकर जो है नूरा कुश्ती करके फिर कराची की गिनती को कम कर रहे हैं। फिर जो है कराची की सीटें कम होंगी, फिर कराची की रिप्रेजेंटेशन कम होगी, फिर कराची में ये लम्हा फिक्रिया है सर, बहुत बड़ा। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, कराची की गिनती जो है वो पूरी होनी चाहिए। नहीं होगी तो तहरीक इंसाफ ऑलरेडी कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है। ईद के बाद हम इंशाल्लाह एक दूसरे फेज में जाएंगे इस कैंपेन। सड़कों पे होंगे फिर आप लोग? सड़कों पे आएंगे, हम कराची में गिनती पूरे करने का मुतालबा करेंगे। उस वक्त तक कराची में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए जब तक यहाँ की गिनती पूरी। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज अपने प्रोग्राम देखा। और बड़ी अच्छी बात है कि जितनी भी कराची, ख़ास तौर पर मैं कराची की इसलिए बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा ज़ाहिर रेवेन्यू यही शहर जनरेट करता है। अगर इसकी गिनती पूरी नहीं होगी तो जो अदिल ने बात की ये बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर महफूज यार खान साहब इस तरह कह रहे हैं कि जी हम भी आखिरी आदमी तक कोशिश करेंगे कि गिनती में उसको शामिल किया जाए। बहुत सी बात है, तमाम सियासी जमातें इस पर एहतजाज अगर करती हैं, और ख़ास तौर पर MKM क्योंकि हुकूमत में मौजूद है, तो बहुत कुछ मनवाया जा सकता है। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।